کا سمجھنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے، بس دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب جاؤ گے تو پھر تمہیں نکلنا ہو۔ اور اس درخت کا نام بھی آیا شجرۃ الخلد، کہ وہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے ہے۔ تو اگر آدم نے اس کو کھا لیا تو پھر تو ہمیشہ رہتے، نکالے کیوں جاتے؟ وہ تو هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، ابلیس نے بھی یہی کہا۔ اور شجرۃ الخلد کی یہ تعریف بھی آئی کہ اگر 100 سال تک بھی گھوڑے والا گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو جب اس درخت کی صفتیں ہی یہ ہیں تو اگر آدم نے اسے کھا لیا تو پھر غلطی کیا ہوئی کہ ان کو سزا ملی، بھی کپڑے بھی اتر گئے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، یا تو یہ ہے کہ اس نام کے ساتھ دوسرا درخت تھا جس کی وجہ سے آدم دھوکے میں پڑ گئے اور کھا گئے۔ اگر وہ شجرۃ الخلد ہی ہوتا پھر تو نہ نکالے جاتے نا وہاں سے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے ستر عورہ اور ایک ہے حجاب، اچھی طرح سمجھ لیں۔ ستر عورہ کا کیا معنی ہے کہ مرد جو ہے نا جی، اس کا ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورہ ہے، اس کا چھپانا ہر حال میں لازم ہے۔ اگر ناف سے نیچے چادر باندھے اور کچھ حصہ ایک دو انگش ظاہر ہو تو نماز بھی نہیں ہوگی، چونکہ وہ تو عورہ کھلا ہوا ہے۔ تو ستر عورت الگ چیز ہے اور پردہ الگ چیز ہے، یاد رکھو۔ ستر عورت کا حکم تو اس وقت سے ہے جب آدم علیہ السلام ابھی جنت میں تھے، اور پردے کا حکم جو ہے وہ تو زمین پہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو ارشاد فرما دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چہروں کے اوپر کپڑا کھینچ رکھیں۔ اب بعض لوگ جو کہہ دیتے ہیں جی کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ حتیٰ کہ عورت کے لیے کئی پردے ہیں۔ سب سے پہلا پردہ تو یہ ہے کہ کرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہیں اور گھروں کے بغیر باہر بازاروں میں نہ نکلیں۔ اور دوسرا پردہ یہ ہے کہ اگر کوئی بات کرنے کے لیے آئے تو حجاب، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے بات کریں۔ اذا سألتموہن فاسألوہن من وراء حجاب۔ اور تیسرا پردہ یہ ہے کہ جب وہ باہر نکلیں کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو دبا کے رکھیں، نظریں نیچے رکھیں۔ اور چوتھا پردہ یہ ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر لے کے اس کو سر کے اوپر سے گزار کے ایسے کھینچیں کہ چہرے کے آگے آ جائے۔ تو پردہ الگ چیز ہے اور ستر عورت جو ہے وہ الگ چیز ہے، اس کو آپس میں ملایا نہ کریں۔ تو لازمی بات ہے، ستر عورت کا تو حکم اس وقت ہے کہ حضرت آدم ابھی جنت میں ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں اور پتے لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ عورت ظاہر نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی قرآن کے سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کی توفیق عطا